جو ہمیشہ کرکٹ کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، اپنی منمانی کی وجہ سے مشہور تھا اور دنیا میں کچھ بھی ہو جائے وہ بس اپنے مفاد اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق کھیلتا تھا اور کسی کی پرواہ نہیں تھی کرتا۔ آئی سی سی ہو یا اے سی سی ہو، وہ سب کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا۔ یوں کہ آئی سی سی اور اے سی سی بی سی سی اے کے کہنے پر چلتے تھے، آئی سی سی اور اے سی سی کے تمام قوانین جو تھے وہ بی سی سی کے کہنے پر بنتے تھے۔ لیکن اب وقت بدل گیا اور جو بی سی سی کے جس کے سر پر کبھی جوں تک نہیں تھی رینگتی، وہ اب پی سی بی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور پہلی دفعہ کرکٹ کی ہسٹری میں اپنی منمانی نہیں چلا پا رہا۔ اور یہ صرف اور صرف ہو رہا ہے نجم سیٹھی کی کمال کی ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز کی وجہ سے، جس طرح انہوں نے پاکستان کا بھرپور موقع پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے اور بی سی سی اے کو ہسٹری میں پہلی بار کسی بورڈ کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے نجم سیٹھی نے، اور اسے کسی بورڈ کی بات ماننی پڑ رہی ہے۔ بی سی سی نے لاکھ جتن دکھائے لیکن آخرکار بی سی سی آئی کو پی سی بی کی بات ماننی ہی پڑی ہے۔ اور اب جے شاہ نے ایشیا کپ کے متعلق حتمی فیصلے کے لیے جو ہے وہ ایمرجنسی میٹنگ بلا لی ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ پاکستان کے سپر سٹار، دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین بابر اعظم نے پاکستان کے فیوچر کے 3 سپر سٹارز کے نام بتا دیے ہیں۔ وہ 3 کھلاڑی کون سے ہیں ان پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ پاکستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان فاسٹ بالر زمان خان نے مکی آرتھر کی ٹیم ڈربی شائر کو وائٹالٹی بلاس کے نیکسٹ سمر کا جو سیزن ہے اس کے لیے جوائن کر لیا ہے۔ تو السلام علیکم، میں ہوں ملک عبد الرحمان اور میں اپنی یوٹیوب کے چینل پہ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایشیا کپ کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان اور بی سی سی اے کے درمیان، پی سی بی اور بی سی سی اے کے درمیان کافی عرصے سے درد سر بنا ہوا ہے۔ انڈیا کا موقف تھا کہ ہم پاکستان میں آ کر کھیلنا نہیں چاہتے، پھر پاکستان کی طرف سے ہائیبرڈ پلان پیش کیا گیا، اس کو پھر جو ہے وہ پی سی بی نے پہلے مانا، پھر وہ اس سے انکار کر دیا، پھر بنگلہ دیش اور سری لنکا کے کرکٹ بورڈ نے اس سے انکار کر دیا کہ ہم ہائیبرڈ پلان کے مطابق نہیں کھیلیں گے۔ پھر سری لنکا اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ پاکستان سے اس جو ایشیا کپ ہے اس کی میزبانی چھین کر ہمیں دے دی جائے، تو پاکستان نے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی اور پی سی بی کی طرف سے کلیئر موقف آ گیا کہ اگر پاکستان سے جو ہے وہ پاکستان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق ایشیا کپ نہ کھیلا گیا تو پھر بھارت کو بھی اس کے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گی پالیسی جو ہے وہ نجم سیٹھی نے کہا کہ ہمارے ساتھ جیسا کرو گے ویسا ہم بی سی سی آئی کے ساتھ بھریں گے، اور اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں آ کر نہیں کھیلتا تو ہم بھی ورلڈ کپ کے لیے انڈیا جا کر نہیں کھیلیں گے، اور پھر جو ہے اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں آ کر نہیں کھیلتا اور وہ نیوٹرل وینیو کی مانگ کرتا ہے، نیوٹرل وینیو پر ایشیا کپ کھیلتا ہے، تو پھر پاکستان بھی جو ہے وہ ورلڈ کپ کے اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ تو بنگلہ دیش اور سری لنکا کو بھی بی سی سی آئی مسلسل جو ہے ان کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور بنگلہ دیش اور سری لنکا، خاص کر سری لنکا نے وہ بی سی سی آئی کا بڑا ساتھ دیا اور ان کی کوشش بھی یہی تھی کہ اس ایشیا کپ کی میزبانی ہمیں مل جائے۔ لیکن قدرت کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم سب منصوبے بناتے ہیں اور ایک منصوبہ جو ہے وہ خدا کی ذات بناتی ہے، اور ہونا وہی ہوتا ہے جو خدا کی ذات کو منظور ہوتا ہے۔ اور نجم سیٹھی کو جتنا آپ کریڈٹ دیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کا موقف جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جس طرح رکھا ہے، اور میرے خیال سے میری زندگی میں پی سی بی کے چیئرمین کوئی واحد بندہ ہے جس نے پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ اتنا مضبوطی سے پیش کیا، اور جو بڑے بڑے بورڈ تھے آسٹریلیا، انگلینڈ اور دوسرے بورڈ جو بی سی سی آئی کے سامنے جو ہے وہ ٹک نہیں پائے، لیکن پاکستان نے، پی سی بی نے اپنی کمال کی ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز کی وجہ سے، نجم سیٹھی کی کمال کی ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز کی وجہ سے بی سی سی آئی کو جو ہے وہ ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی بورڈ کے سامنے جھکنا پڑا ہے، اور پاکستان نے ورلڈ کپ کی بائیکاٹ کی دھمکی دی اور جس کی وجہ سے ہے وہ بی سی سی آئی جو ہے وہ بیک فٹ پر آ گیا، اور پھر سری لنکا جو بڑا اچھل کود رہا تھا اس کو بھی جو ہے وہ پاکستان نے ٹھیک کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے وہ سری لنکا ہمارا ساتھ نہیں دیتا اور وہ ہمارے بتائے ہوئے ہائیبرڈ پلان کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا، سی سی کی میٹنگ میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا، تو سری لنکا کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے آپ کا بہت زیادہ ساتھ دے لیا ہے، مزید ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور جو آپ کی پاکستان ورسز سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز ہے وہ بھی ہم جو ہے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیں گے، اور پاکستان وہ بھی سری لنکا کے ساتھ نہیں کھیلے گا۔ تو آپ ذرائع کی مانیں تو سری لنکا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے، اور سری لنکا اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو ریٹن فارم میں ای میل بھیج دی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اے سی سی کی میٹنگ میں پاکستان کو سپورٹ کریں گے، پی سی بی کو سپورٹ کریں گے، اور ہم جو ہے وہ پی سی بی کے بتائے ہوئے ہائیبرڈ پلان کے مطابق جو ہے وہ ایشیا کپ کھیلنے کے لیے راضی ہیں، اور ہمیں پاکستان کے بتائے ہوئے ہائیبرڈ پلان کے مطابق کھیلنے سے جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی ہمیں کوئی مسئلہ، ہم پاکستان جیسے کہے گا ہم ویسے ایشیا کپ جو ہے وہ کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ اور نیپال اور سے بنگلہ دیش اور افغانستان جو تھے وہ پہلے ہی بیچارے کہہ رہے تھے کہ اے سی سی جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں رکھ رہے۔ تو یہ تو ایک تو سری لنکا اور بنگلہ دیش جن کو بی سی سی آئی ان کے جو ہے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہا تھا، ایک تو بی سی سی آئی کو ان کی طرف سے ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا کیونکہ وہ پاکستان کے پلڑے میں آ گئے اور انہوں نے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور دوسری طرف بی سی سی آئی کو بھی جو ہے وہ آگے ورلڈ کپ کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں نے سب کو کہا تھا جو کہتے تھے کہ پاکستان انڈیا نہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بھائی جناب آپ دیکھ لیں آپ کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، آپ کو فرق پڑتا ہو یا نہ فرق پڑتا ہو، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو کرکٹ ہے یہ ایک بزنس ہے، اور بی سی سی آئی کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر پاکستان
انڈیا میں نہیں آئے گا تو ہمیں کس قدر مالی نقصان ہوگا، اور براڈ کاسٹر جن نے جو ہے وہ اتنا زیادہ پیسہ دیا ہوا ہے، خرچ کیا ہوا، وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا میں نہ آئے، کیونکہ اگر پاکستان کی ٹیم انڈیا نہ گئی تو پھر براڈ کاسٹر تو انتہا درجے کا مالی نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ پھر بی سی سی آئی سے جو ہے وہ ریکور کرنے کا سوال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بی سی سی آئی کی ہر ممکن کوشش ہے وہ اب جھکنے پر مجبور ہو گیا، اور ان کی کسی صورت یہی جو ہے وہ ان کی مرضی، اور اب جب سری لنکا اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو اب بی سی سی آئی نے جو ہے وہ ہار مان لی ہے، اور باضابطہ طور پر ہار مان لی، اور جے شاہ جو بی سی سی آئی کے سیکرٹری ہیں اور اے سی سی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان نے اے سی سی کی ایمرجنسی جو ہے وہ میٹنگ ایک جو ہے وہ کر لی ہے، اناؤنس کر دی ہے۔ میرے خیال سے پرسوں جو ہے وہ میٹنگ ہوگی، اور اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں 48 میرے خیال سے اگلے 2 یا 3 دن میں جو ہے ایشیا کپ کا ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی، اور یہ شور شاٹ ہے کہ جو پاکستان کا بتایا ہوا ہائیبرڈ پلان ہے کہ پہلے جو 4 میچز ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے، اور اس کے بعد سارا جو ایشیا کپ ہے وہ نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا، وہ سارا اسی طرح ہونا جا رہا ہے، اور اے سی سی کی میٹنگ میں یہی فیصلہ کیا جائے گا، اور بی سی سی آئی کو جو ہے وہ پاکستان کے سامنے جھکنا پڑا، اور ان کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی، اور ان کو اپنے جو ساتھی ہیں بنگلہ دیش اور سری لنکا ان کی طرف سے بھی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور انڈیا کی جو ہے وہ بہت بڑی ہار ہے، لیکن یہ کرکٹ کی جیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات کریں گے کہ بابر اعظم جو پاکستان کے مین آف بیٹسمین ہے، دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین ہے، اور پوری دنیا میں ان کی بیٹنگ کا جو ہے وہ ڈنکا بجتا ہے، اور ہر بندہ جو ہر بیٹسمین کوئی بھی پلیئر ہو جو ایز اے بیٹسمین کھیلتا ہے اس کا خواب ہوتا ہے کہ بابر اعظم جیسا ہم بنے۔ تو بابر اعظم نے جی پاکستان کی ٹیم کے فیوچر کے 3 سپر سٹارز کے نام جو ہیں وہ بتا دیے ہیں، اور بابر اعظم سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک پاکستان کے فیوچر کے 3 سپر سٹار کون سے ہیں، تو ان نے جو ہے وہ سائم ایوب کا نام لیا جو لیفٹ ہینڈڈ بڑے کمال کے شاٹس لگاتے ہیں، ان کا نام لیا، عمیر بن یوسف جن نے 250 رن بنائے زمبابوے اے کے خلاف، اور محمد حارث جو وکٹ کیپر بیٹسمین ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہارڈ ہٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 ینگسٹرز کا نام جو ہے وہ بابر اعظم نے لیا کہ میں ان کی بیٹنگ کو انجوائے کرتا ہوں، ان کا کھیلنے کا انداز بہت اچھا ہے، اور ان کو صرف کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ کرکٹ پر فوکس رکھیں، ہارڈ ورک کریں، اور کھیل کی بیسکس پر توجہ دیں، انٹرنیشنل کرکٹ کی جو پریشر ہے اس کو ذہن میں لائے بغیر کھیلے، تو یہ پاکستان کی طرف سے فیوچر کے 3 بڑے سپر سٹار ہو سکتے ہیں۔ تو سائم ایوب کی طرف سے تو سائم ایوب پہ تو فخر زمان سے بھی پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بابر اعظم کے بعد اگر کوئی پاکستان کی ٹیم کو اچھا پلیئر ملا ہے تو وہ سائم ایوب جو ہے جس کی ساؤنڈ ٹیکنیک کا کمال کی ہٹنگ کرتا ہے۔ تو سائم ایوب کی جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی جو ہے وہ بڑی چرچا ہو رہی ہے، اور ان کی جو نو لک شاٹ ہے، دیکھے بغیر جو شاٹ لگاتے ہیں، چھکا لگاتے ہیں، وہ کمال کی شاٹ ہے، اس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اور یہ دونوں سائم ایوب اور محمد حارث کو جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی جو ہے وہ نمائندگی کر چکے ہیں، اور اپنی کارکردگی دکھا چکے ہیں، اپنی کارکردگی سے خطرہ کا گھنٹی بجا چکے ہیں۔ لیکن عمیر بن یوسف جو ہے وہ بھی پاکستان کی کرکٹ پر لگاتار جو ہے وہ زور سے دستک دے رہے ہیں کہ میری بھی پاکستان کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے۔ تو اب ان کو چاہیے یہی کہ یہ اپنی جو ہے وہ بیسکس پہ فوکس رکھیں، کرکٹ پر فوکس رکھیں، فضول کی ایکٹیویٹیز میں نہ پڑیں، ہارڈ ورک کریں، سخت محنت کریں، اپنی فٹنس کا خیال رکھیں، اور کھیل کی بیسکس پر توجہ دیں، اور کوئی فضول جو ہے وہ حرکتوں میں جو ہے وہ اپنا ٹائم نہ ضائع کریں۔ تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کو بہت اچھے عرصے تک، بہت اچھے خاصے عرصے تک جو ہے وہ پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات کریں گے کہ پاکستان کے مائناز ایمرجنگ فاسٹ بالر، اب ایمرجنگ تو نہیں، اب آپ مائناز ینگسٹر جو ہے وہ فاسٹ بالر کہہ لیں، جن کو ملنگا ثانی بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا ایکشن جو ہے وہ کافی ملنگا سے ملتا جلتا ہے، اور ان کے آئیڈیل جو ہے وہ بھی ملنگا ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں زمان خان جو کہ لاہور قلندر کی فائنڈ ہے، اور کیا کمال کا پرفارم کرتے ہیں، انہوں نے پی ایس ایل میں بڑا کمال کا پرفارم کیا، پھر پاکستان کی طرف سے کھیلے، T20 انہوں نے کھیلے ہیں جن میں ان کی کمال کی ریمارکیبل اکانومی ہے 6.6، اور اب تک انہوں نے جو ہے وہ 49 T20 میچز کھیلی ہیں، اور 59 انہوں نے وکٹس حاصل کی ہیں ایٹ دی ایوریج آف 23.35، جو کہ کسی بھی ایمرجنگ جو کسی بھی ینگسٹر بالر کے لیے جو ہے وہ کسی صورت بھی بری نہیں ہے۔ اور ان کی جو بہترین کارکردگی ہے وہ 4 کھلاڑی ہیں، ان کو 16 رن پہ 4 کھلاڑی کو آؤٹ کرنا ہے۔ اور اب زمان خان کے بارے میں جو کہ لاہور قلندر کی فائنڈ ہے، اور یہ واحد بندہ پلیئر ہے جس نے محمد حارث اور شہین شاہ افریدی جو دنیا کے نمبر 1 بالر ہے ان کی انڈر کھیلتے ہوئے اپنی الگ سے پہچان بنائی۔ نہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ بڑے پلیئر کھیل رہے ہوں تو آپ انڈر پریشر رہتے ہیں، اور آپ سے کارکردگی جو آپ سے مطلوب ہوتی ہے آپ وہ کارکردگی نہیں دکھا پاتے۔ لیکن یہ ایک ایسا بندہ ہے غریب گھرانے سے آیا، لیکن اس نے شہین شاہ افریدی اور محمد حارث کے انڈر کھیل کر اپنا ان کا جو شیڈو تھا وہ خود پر پڑنے نہیں دیا، بلکہ اپنی الگ اپنی بالنگ سے، اپنی
اپنی لائن اور لینتھ سے, اپنے یارکر سے, اپنی اکانومی سے اب پاکستان کی ٹیم میں اور لاہور قلندر کی ٹیم میں بلکہ دنیا کرکٹ میں اب ایک الگ پہچان بنا لیا ہے. تو اب زمان خان جو ہیں ان کو ایک اور بہت بڑی خوشخبری مل گئی ہے, کیونکہ انہوں نے مکی آرتھر کی ٹیم جو ڈربی شاید جو ہے اس سے معاہدہ کر لیا, اور وہ وائٹالٹی بلاک جو اگلے اس سال جو ہے وہ نیکسٹ سمر میں سیزن ان کا ہوگا, وائٹالٹی بلاسٹ ڈربی شائر کی طرف سے وہ کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, جو کہ ان کی بڑی کمال کی, ان کی بالنگ بڑی کمال کی, یارکرز بڑے کمال کے مارتے ہیں, رنز بڑے اچھے وہ جو ہے وہ کنسیو کرتے ہیں, رن روک کے بڑا اچھے رکھتے ہیں, اور ان کی امپریسو سپیڈ ہے بالنگ میں بھی 90 مائلز پر آور کی سپیڈ سے وہ بالنگ کرتے ہیں. اور اب جو ہے وہ زمان خان کو یقیناً جب وہ کاؤنٹی کرکٹ انگلینڈ میں کھیلیں گے اور مکی آرتھر کے انڈر کھیلیں گے تو ان کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور وہ جو تجربہ ہے وہ پاکستان میں آ کر جو ہے وہ پاکستانی ٹیم میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ دکھائیں گے, اور ان کا فیوچر جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ, اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ایشیا کپ کے متعلق بھی پاکستان کے حق میں سب کچھ آئے گا, اور جیسا پاکستان کہہ رہا تھا ویسا ہی سب کچھ ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ سب کچھ اچھا ہونے والا ہے. اسٹے بلیسڈ, اسٹے ٹیونڈ, اللہ حافظ.